أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولو جیسے ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے پرکھ لیا ہے، انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں پہلی آیات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب، احترام، تعظیم کے حوالے سے بڑا گہرا اور بڑا دقیق اور وسیع المنظر کلام ارشاد فرمایا ہے۔ گزشتہ آیت پر جو ہم نے جاننا تھا وہ تو جان لیا۔ احکام میں، عمل میں، اطاعت میں، بندگی میں، پیدل چلنے میں رسول پاک علیہ السلام سے آگے نہ بڑھو۔ اس میں احکام شریعت کی باتیں بھی آئیں اور اس سے ہٹ کر بھی روزمرہ زندگی کے ادب آداب کا اشارہ بھی کیا گیا تھا۔ آج کی آیت میں ہمارا وہ بڑا مقصد ضرور حاصل ہوگا جو میں نے گزشتہ 2 نشستوں سے اور 3 نشستوں سے آپ کو روک کر رکھا ہوا تھا کہ نماز سے بھی ایک بڑا فرض ہے، روزے سے بھی ایک بڑا فرض ہے، حج سے بھی ایک بڑا فرض ہے اور زکوٰۃ سے بھی ایک بڑا فرض ہے، اور وہ بڑا فرض تعظیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز وہ تعلیم ہماری سبق کا حصہ بنے گی اور ضرور جاننا چاہیں گے، لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہمیں باہر کے اب کچھ احکام اور بھی جو اس آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ حاصل کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ایمان والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کیا کرو۔ یہ جملہ نیا نہیں ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے۔ جملہ نمبر 2 سنیے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو۔ اب یہ جملہ بھی آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن میں جو آپ کو آج سامنے آئے تفصیلی پہلو عرض کرنا چاہوں گا وہ یقیناً آپ کے لیے حیرت کا باعث ہوگا کہ کتنی باریکی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کے عظیم عظمت اور ادب کے پہلو کو بیان کیا گیا ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا، تو آج ذرا سوچ لیتے ہیں۔ یہ 2 جملے میں نے آپ کے سامنے ابھی بولے ہیں۔ ایک جملہ یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور دوسری بار کہا کہ ولا تجهروا له بالقول، حضور کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو۔ آپ محسوس نہیں کر رہے کہ دکھنے میں تو، پڑھنے میں تو یہ ایک ہی بات ہے، سننے میں تو یہ ایک ہی بات لگ رہی ہے؟ پھر سن لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جو بات لکھنے میں، پڑھنے میں، سننے میں لگ رہا ہے کہ ایک ہی بات ہے، وہی تو اصل میں ایک عظیم الشان حضور کی عظمت کا پہلو ہے۔ پہلے ارشاد ہوا کہ اپنی آوازیں بلند نہ کرو،
اور پھر کہا کہ بلند آواز سے بولو نا۔ کیا میرے اللہ کریم یہ کیا بات ہے، اپنی آوازیں بلند نہ کرو حضور کی آواز سے۔ اور ساتھ ہی اگلے جملے کے اندر یہ فرما دیا کہ حضور کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو۔ میں بار بار اس بات کو بول رہا ہوں، بار بار آپ کے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہوں، تاکہ آج ہم اس گہرائی تک پہنچیں جو ہمارے اکابرین نے ارشاد فرمائی ہوئی ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جب کوئی آیت آ جائے پھر حق امانت ہے اور حق وفا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں تک اللہ تعالیٰ زیادہ توفیق سے نوازے، اس کو ذرا قریب سے ہو کر سمجھو اور اس کے مضمون کی لذت سے بہرہ مند ہو جائے۔ پھر سمجھیے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ایک ہی لائن کے اندر، ایک ہی آیت کے اندر لگ ایسے رہا ہے کہ دو بار عنوان اتارا ہے اور ایک ہی بات کہہ ڈالی ہے، حالانکہ ایک بات نہیں ہے۔ پہلے ارشاد فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اور پھر کہا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو۔ میں نے بھی جب اس تفسیر کا مطالعہ کیا تو تھوڑی دیر کے لیے جب سوال اٹھایا گیا، جیسے کہ میں آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں، استعجاب ہوا، تعجب ہوا کہ واقعی یہ تو دونوں باتیں ایک ہی بات ہے۔ لیکن جب اس مفسر نے اللہ ان کی قبر کو انوار سے منور فرمائے، کہنے لگے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں دو طرح کے ماحول تھے۔ ایک ماحول یہ تھا کہ رسول اللہ بھی بات کر رہے ہیں اور سامنے صحابہ بھی بات کر رہے ہیں، ہم کلام ہونا، ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک ماحول یہ ہوتا ہے۔ اور ایک ماحول یہ ہوتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بات نہیں کر رہے ہیں، خاموش ہیں، کوئی صحابی آتے ہیں، خبر دیتے ہیں، آج یہ ہو گیا، اس نے یہ کہا، ادھر یہ واقعہ پیش آ گیا، اور آپ محسوس کر گئے کہ یہ دو الگ الگ عنوانات ہیں۔ ایک ہے باتیں کرنا آپس میں، اور ایک ہے باتیں نہ کرنا، صرف خبر دینا، جو ہوا اس کا حوالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھنا۔ یہ دو جو ماحول ہیں، رب کائنات دونوں ماحولوں کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ جب باتیں کر رہے ہوتے ہو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اب یہ تمہاری پرکھ ہے، تمہاری ججمنٹ ہے، اور کہ تم محسوس کر جاؤ کہ رسول اللہ کی آواز کا لیول کیا ہے جب باتیں کر رہے ہو۔ صوت النبی، نبی پاک علیہ السلام کی آواز، یہ اس وقت تمہاری ذمہ داری ہے کہ حضور کی آواز کا لیول کیا ہے، اور جو حضور کی آواز کا لیول ہے، خبردار تم نے اپنی آواز کو اس سے نیچے رکھنا ہے۔ ایک یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اور دوسری بات، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور جب رسول اللہ بات نہ بھی کر رہے ہوں، تمہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ کتنی کو آواز حضور تک پہنچ جائے تو مقصد پورا ہو جاتا ہے، تو پھر میں کہ تب اتنی ہی آواز رکھنا، اس سے زیادہ بلند آواز سے حضور کو خبر بھی نہ دینا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنی باریکی کے ساتھ آداب سکھانا قاری قرآن کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھنے کی آداب سکھانا، میں کہتا ہوں کہ انتہا ہو گئی ہے۔ باتیں کرنے میں بھی حضور، اچھا یہ فرق قرآن پاک کے اندر محسوس بھی کریں۔ پہلے جملے میں یہ کہا کہ تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، معیار کیا ہے؟ رسول اللہ کی آواز سے، مطلب ادھر سے بھی آواز ہے، ادھر سے بھی آواز ہے۔ یعنی ائمہ تفسیر جو مضمون بیان کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں ہوتا کہ تکا لگایا جا رہا ہے، ایسے ہی دل کو سمجھایا جا رہا ہے۔ بھئی حضور کی بھی آواز ہے، تمہاری بھی آواز ہے، اسی کا نام ہم کلام ہونا ہے، اسی کا نام باتیں کرنا ہے۔ تو باتیں کرنے میں بھی حضور کی آواز سے تمہاری آواز کا لیول اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب باتیں نہ بھی حضور کر رہے ہوں، حضور خاموش تشریف فرما ہوں، اور پھر تم کوئی بات حضور کو سنانا چاہتے ہو، یا خبر دینا چاہتے ہو، یا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو، تو اب بھی ادب آداب یہ ہے، اتنی ہی کو آواز نکالنا جس سے تمہارا مقصد پورا ہو جائے۔ رسول اللہ کی سماعت پر اس سے زیادہ آواز بھی داخل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا، مجھے اس پر تھوڑی سی وضاحت اور ابھی کرنی ہے۔ یہ ادب آداب دو مختلف جہتوں سے بیان ہوئے ہیں، لیکن مجھے اسے تھوڑی سی وضاحت اور بھی کرنی ہے، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ آیت کے اگلے حصے پر ہم نے جانا ہے، جو ہمارا بڑا مقصود ابھی رکا ہوا ہے، ادھر ہم نے جانا ہے، لیکن تھوڑی سی وضاحت یہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مطلوب شریعت ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس موجود بھی ہوں تو حضور کے سامنے بھی ان آوازوں کا بلند ہونا یہ مقصد اعظم رہا ہے۔ ان آوازوں پر کبھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، ان آوازوں سے کبھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منع نہیں فرمایا ہے، ان آوازوں کے اٹھنے پر کبھی رب کائنات نے بھی محاسبہ نہیں فرمایا ہے کہ یہ آوازیں اونچی کیوں ہو رہی ہیں۔ وغیرہ گزشتہ بار میں نے آپ سے عرض کیا تھا، جناب ابو بکر اور جناب عمر
کہ کسی عنوان میں جناب اقرع بن حابس کے حوالے سے تھوڑی سی آواز اونچی ہوئی تھی، تبھی تو فوراً کی آیت آ گئی تھی، آواز اونچی ہوئی تھی، لیکن چونکہ مطلوب سے ہٹ کر تھی، مقصود سے ہٹ کر تھی، تو قرآن فوراً اتر آیا تھا لا ترفعوا اصواتکم، ابو بکر آواز ذرا نیچی رکھیں، عمر آواز ذرا نیچی رکھیں، تو منع کر دیا گیا تھا۔ جو غلط چیز ہوتی ہے اس سے منع کیا جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین بھی ایسا کرتا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا تو فرض منصبی ہی یہ ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہے اس سے روکنا، یہ نبوت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ لیکن کچھ آوازیں ایسی رہی ہیں کہ جن سے کبھی حضور نے منع نہیں کیا، کچھ آوازیں ایسی رہی ہیں کہ جن سے کبھی بھی رب کائنات نے روکا نہیں ہے، وہی نازل نہیں کی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ آوازیں کل بھی حضور کے سامنے بلند کی جا سکتی تھیں، اور آج بھی وہ آوازیں رسول پاک علیہ السلام کے سامنے بلند کی جا سکتی ہیں۔ ان آوازوں کے بلند کرنے میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی توہین نہیں ہے، بلکہ ان آوازوں کے بلند کرنے میں حضور کی عزت کا مزید ایک اور پہلو ہے۔ مثلا کون سی آواز ہے؟ مثلا اذان رسول اللہ کے دور مبارک میں ہوا کرتی تھی، اور اذان کے اندر تو آواز دور دراز تک جانا یہ مطلوب شریعت ہوا کرتا تھا، بلکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب حضرت عبداللہ بن زید کو خواب میں اذان دی گئی تھی اور وہ جلدی سے آئے تھے اور حضور کو آ کر وہ اذان بتائی تھی کہ یا رسول اللہ کل جو ہماری میٹنگ ہوتی رہی ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں، تو ایسے رات کو آج خواب میں نے یہ دیکھا ہے، تو کیا کریں؟ رسول پاک علیہ السلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا، یہ جو کلمات لے کر آئے ہو خواب والے، بس یہی ہے، اللہ کا فیصلہ یہی ہے، تو یہ اذان کے الفاظ جو ہیں بلال کو بتاؤ۔ جملہ کیا تھا وہاں؟ فَإِنَّهُ أَنْدَى لِلصَّوْتِ، اس لیے کہ بلال کی آواز تمہاری آواز سے زیادہ اونچی ہے، یہ دور تک آواز جائے گی، نمازی زیادہ اکٹھے ہوں گے، اللہ کی بندگی کا بازار گرم ہوگا، زیادہ سر اللہ کے حضور جھکیں گے، بلال کو بتا دو۔ تو اذان کے سلسلے میں آواز کا بلند ہونا یہ رسول اللہ علیہ السلام کے دربار کی عظمت ہے کہ آپ کا فیض زیادہ دور تک جائے اور آپ کی دعوت پر زیادہ لوگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ تو جیسے کہ اذانوں کی آواز ہے بلند ہونا، یہ کل تک بھی مطلوب شریعت تھا اور آج تک بھی یہ مطلوب شریعت ہے۔ یا پھر اس میں یوں کہہ لیں کہ درس و تدریس، پڑھنا اور پڑھانا، یہ پڑھنا اور پڑھانا اس دور کا ہوتا ہے کیا تھا؟ یا قال اللہ ہوا کرتا تھا یا قال الرسول ہوا کرتا تھا۔ اس لیے محدثین زندگی بھر سرکار دو عالم علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھ کر کے، قبر انور کے پاس بیٹھ کر کے، خاص کر کے امام مالک جیسی ہستیاں، وہ ساری زندگی، پھر ان کی کلاس کے اندر کوئی طلباء کی تعداد کوئی 2 4 8 10 تھوڑی ہوتی تھی، یہ کوئی آج کا مدرسہ تھوڑا ہے کہ اسکول اور کالج ہر جگہ بھرے ہوئے نظر آئیں اور مدارس خالی نظر آئیں۔ یہ آج کے دور کا دین کا ذوق نہیں تھا، وہ اس دور کا دین کا ذوق تھا۔ تب علم ہوا یہ کرتا تھا، دین ہوا یہ کرتا تھا، تعلیم ہوئی ہی یہ کرتی تھی، تو ساری زندگی حضور کے پہلو میں بیٹھ کر پڑھایا، قال اللہ کی آوازیں کہیں، قال الرسول کی آوازیں کہیں، لیکن ان آوازوں کا بلند ہو جانا مطلوب شریعت تھا اور مقصود تکمیل نبوت، رسالت مآب اور حضور کے نبوت کے جو مقاصد تھے ان کی تکمیل چونکہ تھی، لہذا یہ آوازیں نہ کل تک ناپسندیدہ تھیں اور نہ ہی آج تک ناپسندیدہ ہیں۔ میں تیسرا حوالہ کہتا ہوں کیونکہ یہ جملہ بولا جاتا ہے، اور میں آج اللہ کرے کہ نہ ہی میں کوئی غلط بات آپ کے سامنے لاؤں کسی بندے کی کہی ہوئی، اللہ کرے پاکیزہ ماحول کے اندر اس ستھرے سے عنوان کو ہم سیکھ کر آگے بڑھ جائیں۔ تو میں ایک تیسرا حوالہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھ لینا اور درود و سلام پڑھ لینا، یہ ایک ایسا عنوان تھا جو کہ مطلوب شریعت تھا اور مقصود شریعت تھا۔ آج مجھے ایک محفل کے اندر ایک ایسے صاحب نظر آتے ہیں، وہ کہنے لگے ایک بار میں نے بلند آواز سے حضور کے دربار میں درود و سلام پڑھا تھا، مجھے یہ آیت یاد آ گئی تھی، میں ڈر گیا تھا، او ہو یہاں تو آواز بلند نہیں کرنی تھی، یا اللہ کیا ہوگا، میں بڑا سنجیدہ ہوا، ڈرا، توبہ طائب ہوا۔ محفل کے اندر صاحب موجود ہیں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نعت کے الفاظ ہو گئے یا درود و سلام کے الفاظ ہو گئے، یہ تو کل تک بھی مطلوب شریعت تھے اور مطلوب رسالت مآب تھے۔ اس کا حوالہ آپ دیکھنا چاہو تو کیا حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ حسان میرے ممبر پر بیٹھو ذرا سناؤ کیا لکھا ہے تم؟ جناب حسان کو حضور نے سامنے بٹھا کر کے جو آواز سنی تھی اور وہ نعت یا کلمات سنے تھے، اور پھر وہ نعت کے اندر بھی عجیب تخیل کا ایک نیا جہان آباد تھا۔ جناب حسان حضور کے سامنے بلند آواز سے پڑھ رہے تھے اور کہہ یہ رہے تھے، سرکار آپ تو پیدا ہی ایسے کیے گئے ہیں جیسے آپ نے چاہا ہے۔ حالانکہ یہ بات ایسی ہے جو عقل کو سمجھ آنے والی نہیں ہے، عقل کو سمجھ آنے والی نہیں ہے، اور بالکل دانا بندہ بھی دانا سے دانا بھی ہو تو پیدا ہونے سے پہلے تو کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، چاہ ہی نہیں سکتا
لیکن جناب حسان کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں میرے حضور آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے چاہا، کأنک قد خلقت کما تشاء، اس پر اللہ کی طرف سے بھی وحی کا نہ اترنا، حسان کیا کہہ رہے ہو، اس پر رسول اللہ کی طرف سے بھی کلام کا نہ روکنا کہ حسان کیا کہہ رہے ہو۔ سمجھ آ رہی تھی کہ بس الوہیت کی شان میں کوئی فرق نہ آئے، وغیرہ نبوت کے باب میں تمہارے دل میں جو عشق کا تقاضا ہے پورا کر لو، کوئی خرابی توحید والی نہ ہونی چاہیے۔ تو اس بات کی اللہ بھی اجازت دے رہا ہے، میں محمد بھی اجازت دے رہا ہوں۔ اس بات کو ہمارے ماحول میں تو ہمارے ماحول میں تو فتوے ہی نہیں رکتے ہیں، ہمارے ماحول میں تو ظرف تنگ ہو چکے ہیں، ہمارے ماحول میں تو سوچیں اور فکر کی تنابیں بہت ہی آوارہ ہو چکی ہیں۔ تھوڑی سی سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسا جملہ بول دیا جو سمجھ نہ آیا تو بول دیا کہ یہ لوگ تو رسول اللہ کو اللہ سے آگے لے کر جا رہے ہیں، اللہ سے آگے لے کر ہم تو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کو تمام تر عظمتوں کے ساتھ اللہ کے برابر نہیں سمجھتے ہیں، آگے لے کر جانے کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن باہر کیا ان ایسے احساسات کو روک تھام کے لیے اس جملے پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ تو ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں یا رسول اللہ جیسے اللہ آپ نے خود اس بات کو پسند کیا، جیسے آپ نے چاہا، یعنی آپ کے نقش و نگار ویسے بنائے گئے جیسے آپ نے چاہا، آپ کے قد کی قامت ایسے بنائی گئی جیسے آپ نے چاہا۔ حضور انکار نہیں فرما رہے ہیں، محبت میں بہت کچھ ایسا ہے جو کسی اور خرابی کا باعث نہ ہو تو وہ کرنا اور کہنا جائز ہوتا ہے۔ تو میں نے تیسری آواز کہی، جہاد جب ہوا کرتے تھے تو جہاد کے اندر مسلمانوں کا شعار ہوا کرتا تھا کہ ہم ہیں، کیسے معلوم ہوگا رش کے اندر ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں، کیا نشانی ہوگی؟ کئی بار پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہے سامنے، پیچھے کون ہے، دائیں کون ہے، بائیں کون ہے۔ تو جو مسلمانوں کا شعار ہوا کرتا تھا وہ آپس میں یہ تھا کہ اگر کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو ہم آپس میں یوں کہیں اللہ اکبر، اور یہ مجمع کے اندر اللہ اکبر کہنا، یہ تکبیر کی آواز بلند کر دینا، یہ صحابہ کا شعار ہوا کرتا تھا۔ اور جہاد کے اندر تو یہ مطلوب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کرتا تھا۔ اپنوں کی پہچان ہونی چاہیے، اپنوں کی نشانیاں ہونی چاہیے تاکہ بیگانوں سے ممتاز ہو جائے۔ یہ تیسرا مقام تھا۔ چوتھا مقام آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت آیت ہمارا عنوان ہے اور اس عنوان کو قریب سے سمجھنا بڑا ضروری ہے ہمارے لیے۔ امانت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، قرآن بولتا ہے تو ٹھیک بولتا ہے، آواز بلند نہ کرو، لیکن جہاں اجازت آ گئی ہے وہاں تو بلند آواز کرنی ہے۔ نعت پڑھنے کی اجازت ہے، اذان پڑھنے کی اجازت ہے، خطبہ دینے کی اجازت ہے، جمعے کے دن خطبہ ہوا کرتا تھا، خطبے کی اجازت ہے۔ خلفائے راشدین کہاں خطبہ دیا کرتے تھے؟ مسجد نبوی کے تو اندر دیا کرتے تھے۔ تو کیا ان کو یہ آیت معلوم نہیں تھی؟ کیا آنی معلوم تھی؟ وہی ابو بکر جو آیت اترنے کے بعد حضور کی مجلس میں بات کرتے تو صحابہ کہتے ہیں پتہ نہیں چلا کیا کہا ہے، ہمیں کہنا پڑتا تھا کیا کہا ہے آپ نے، وہ پھر آہستہ سی آواز سے بات کرتے، ہمیں کان قریب کرنے پڑتے، عمر آپ نے کیا کہا ہے، وہی عمر اور وہی ابو بکر۔ جب ممبر پر چڑھتے ہیں تو پھر ادھر کھڑی ہو کر ایسا منظر بھی تاریخ بتاتی ہے، جناب عمر بلند آواز سے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، وہ نہاوند کے علاقے میں جب جناب ساریہ سالار لشکر بن کر بھیجے گئے تو پیچھے سے دشمن حملہ کر رہا تھا، جناب عمر یہاں کھڑے ان کا مشاہدہ کر رہے تھے اور کہا کو ساریہ ادھر متوجہ ہے، ذرا پیچھے مڑ کر دیکھ دشمن پیچھے سے بھی آ رہا ہے۔ تب تو آوازیں اتنی بلند بھی ہوئی ہیں۔ تو خطبوں کی آوازوں کا بلند ہونا یہ کل تک بھی اور آج تک بھی مطلوب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا ہے۔ ابھی ان قریب اللہ نے فضل کیا تو ہم ایسے ماحول ایسے زمانے سے گزرنے والے ہیں، عید الاضحیٰ کا زمانہ قریب ہے۔ 9 ذو الحج کو جب فجر کی اذان ہو جائے گی اور نماز پڑھیں گے، جو جماعت میں شریک ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کہ بلند آواز سے تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يرفعون اصواتهم بتكبير التشريق الله اکبر۔ یہ تکبیرات تشریق میں آواز کا بلند ہونا یہ ممنوع نہیں ہے، یہ مطلوب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں کہتا ہوں جب کچھ کافر لوگ، کافروں کے شاعر لوگ رسول پاک علیہ السلام کی شان میں ہتک آمیز کلمات لے کر اور شعر تیار کر کے لائے تھے تو رسول پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو کھڑا نہیں کیا تھا، حسان کھڑا ہو کر جواب دے ان کو۔ اور جب جناب حسان کھڑے ہوئے تھے تو رسول اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا مولا یہ حسان ہے اکیلا ہے، ذرا جبریل کو بھیج وہ ان کے دل میں القاء کرے کہ جواب دینا کیا ہے۔ اے اللہم ایدہ بروح القدس، اے میرے اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجے تاکہ تقویت ہو جائے، قوت بڑھ جائے جناب حسان کی۔ اور جناب حسان نے اس موقع پر کھڑے ہو کر جو شعر کہے تھے، اللہ نے کبھی چاہا
اور میرے عنوان کی لپیٹ میں ہے تو وہ شعر کبھی آپ کو سناؤں گا. وہ شعر تھے کیا جو جناب حسان ابن ثابت نے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضور کی شان اور عظمت میں کہے تھے تو بلند آواز سے کافروں کو جواب دیا جا رہا تھا. اور میں کہتا ہوں غزوہ حنین کے اندر جب ایک بار وہاں بھی ایک بار ایسا ماحول ہوا تھا, بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ بدر میں تو صرف 313 تھے تو غالب آئے تھے, حنین میں آئے تو ہم بہت زیادہ ہیں. اس بات کو 4 سال گزر چکے ہیں. یہ غزوہ حنین اگلے زمانوں میں کہیں ہوا تھا تو بدر وہ سن 2 ہجری میں ہوا تھا, تو 4-5 سال گزر چکے ہیں. اب تو ہم زیادہ ہیں, اب تو ہم غالب آئے ہی کہ آئے. یہ خیال اللہ کی بارگاہ میں ذرا پسندیدہ نہ ہوا. ایک بار ذرا مجمع ہلا دیا گیا, ایک بار ذرا میدان جنگ ذرا مضطرب ہو گیا اور ایسے لگنے لگ گیا کہ ہم گئے کہ گئے اور تلواریں کافروں کی ہم پر برسی کے برسی. وہ صرف ایک جھٹکا تھا, احساس تھا کہ جہاد میں کامیابی یہ کثرت تعداد پر نہیں ہوتی, یہ نگاہ محمد کا فیض اور اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے کہ جہاد میں کامیابی ہو جاتی ہے. رب کا رسول پاک علیہ السلام بھی محسوس کرتے تھے کہ کچھ واقعہ ہو چکا ہے. حضور رحمت اللہ علیہ نے جناب عباس سے کہا کہ ان کو ایسا کریں گروپ گروپ کر کے آوازیں دیں کہ حضور تو یہ ہے تم کدھر جا رہے ہو. تو جو پہلی آواز اٹھوائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ان سے مجاہدین اصحاب السامرہ, میدان جہاد میں شور اور ایسے میں اپنوں کو آواز دے کر بلانا. اور بیری کے ککر کے درخت کے نیچے والوں کہاں ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. اور آگے سے جو آواز آئی تھی لبیک 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 یا رسول اللہ, مجمع ہی بدل گیا, انداز بھی اور ہو گیا, میدان حنین کا انداز ہی اور ہو گیا. بکھرے بکھرے فوجی پلٹنے لگ گئے, بالکل ایسے لگنے لگ گیا جیسے شہد کی مکھی اپنے چھتے کی طرف جا رہی ہوتی ہے. اب یہ لبیک کی آوازوں کا بلند ہونا اور ادھر سے اینا اصحاب السامرہ یہ آوازیں بلند ہونا, میں کہتا ہوں کہ آپ میرا خیال ہے کہ میں کتنے کو حوالے آپ کے سامنے پیش کر دوں. ہر بات الحمدللہ تعالی آپ سمجھنے والے مسلمان ہیں. تو میرا ایک عنوان اور مکمل ہوا کہ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج اگر جا کر کے کوئی اپنی امور دنیا کی آواز اونچی کرتا ہے تو آج بھی یہ حکم باقی ہے. امور دنیا کی بات, جیسے گزشتہ زمانے میں بدتمیزی ہوئی تھی, چور چور کا شور, یہ بدتمیزی ہے, اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. جہالت ہے, اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. بے وقوفی ہے, اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. تو امور دنیا میں آواز بلند ہونی یہ آج بھی جائز نہیں ہے, لیکن جو مطلوب شریعت ہے ان میں آواز کا بلند ہونا جائز ہے. آپ محسوس کر گئے کہ میں نے فل سٹاپ کر دیا اپنی گفتگو کا. اعظم ترین مقصد میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. فرض نماز فرض سے بھی بڑا ایک فرض ہے, حضور کا ادب. آہستہ میں نے بولا, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نعرے ماریں, شور اٹھے, سبحان اللہ کی آوازیں بلند ہو جائیں. کوئی میرا مقصد ہی نہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی بات آج اپنے دل میں اتار کر لے جائیں. بس میرا عنوان صرف اتنا ہے. توجہ کے ساتھ سمجھیں, نعرے مارنا بھول جائیں. میرا مقصد ہے ہی نہیں ہے کہ مجھے نعرے سنائے جائیں. بہت بڑی بات آپ کو سکھانے لگا ہوں. الفاظ میں ایک بار غور کرنا ضروری ہے. رب کائنات نے کہا آوازیں اونچی نہ کریں, جو معنی بھی ہے, ورنہ ہوگا کیا, ان تحبط اعمالکم, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. اور اس اعمال کے ضائع ہونے کی تصویر بھی بیان کی ہے, کس طرح کے ضائع ہو جائیں گے. حبط حابط, یہ ہوتا کیا ہے, جانور کھانا کھانے کے بعد, چارہ کھانے کے بعد جو جگالی کرتا ہے, جگالی سے جو جھاگ پیدا ہوتی ہے اسے حبط کہتے ہیں. تمہاری نمازیں جھاگ بن جائیں گے, تمہارے روزے جھاگ بن جائیں گے. معنی سمجھنا چاہیے. الفاظ انتخاب قرآن پاک کا ہے, اللہ رب العالمین نے اتارا ہے, تو کچھ معنویت سمجھنی چاہیے. نماز بڑی چیز ہے لیکن جھاگ بن جائے گی, آوازیں اونچی ہو گئی حضور کی بارگاہ میں. حج بڑی شے ہے, ایسے ہو جاتے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہو, لیکن جھاگ بن جائے گا. جھاگ لا قیمت لہ ولا اہمیت لہ, کوئی قیمت ہی نہیں, کوئی ویلیو ہی نہیں بچتی. جھاگ کون خریدتا ہے؟ جھاگ تو کپڑوں کو لگ جائے وہ جگالی والی, تو الٹا بس اس پر بحث کی گئی ہے وہ جھاگ پاک ہوتی ہے کہ پلید ہوتی ہے. عجیب بات بتاؤں, وہ جو جھاگ ہوتی ہے پلید ہوتی ہے. یہ بھی آپ کو لگی ہاتھ تو بتا دوں, یہ علم الفقہ کا مسئلہ ہے. جو جانور جگالی کرتا ہے, جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں, تو یہ نہ سمجھے کہ یہ چارے کی جھاگ ہے, وہ اصل میں میدے میں جانے کے بعد واپس پلٹتی ہے. وہ جو چارہ ہوتا ہے میدے میں جاتا ہے, وہاں سے پلٹ کر آتا ہے, پھر اس کو چبایا جاتا ہے, تو میدے میں جا کر جو کچھ بھی نکلے گا وہ پھر پلید ہی ہوتا ہے. اگلی کہانی آپ کو فوراً سمجھ آ جانی چاہیے, وہ کدھر ہی سے وجود سے خارج ہو جائے لیکن وہ پلید ہی ہوتا ہے. تو جھاگ ہو جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے, بیکار ہو جائیں گے, کوئی قیمت ان کی نہیں بچے گی, بلکہ توجہ کے قابل نہیں رہیں گے تمہارے اعمال. اللہ کی بارگاہ میں جیسے تم ایک پلید سے انسان ہو جاتے ہو, حبت کہنے میں یہ سارا کچھ ہے. تمہاری پاکی ختم, تمہارے تقوی ختم, تمہاری طہارتیں ختم, پلید ہو جاؤ گے, گندے ہو جاؤ گے, بے قیمت ہو جاؤ گے. مفتی ہونا بھی کام نہیں دے گا, متقی ہونا بھی کام نہیں دے گا, حاجی ہونا بھی کام نہیں دے گا. یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں, اعمال ضائع ہو جائیں گے. اب اس میں یہ کیسے سمجھ آیا
کہ نماز سے بھی بڑا فرض ہے رسول اللہ کی تعظیم. اب آپ کو توجہ لگانی پڑے گی، بات بہت باریک اور گہری ہے، لیکن آسانی کے ساتھ اللہ کی مدد سے ہم سمجھیں گے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، نماز کو ضائع کر دیتی ہیں. مثلا نماز کی حالت میں بات کر لی میں نے، نماز ٹوٹ گئی. نماز کی حالت میں کسی صاحب کا خون نکل آیا، نماز ٹوٹ گئی. نماز کو ریاکاری سے ادا کر لیا، نماز ٹوٹ گئی. 2-3 طرح کی مثالیں میں نے پیش کی ہیں. ریاکاری سے نماز ٹوٹی تو نہیں، لیکن ضائع ہو گئی، ملا کچھ بھی نہیں. اوپر نیچے ہوئے ہو لیکن ملا کچھ بھی نہیں. روزہ رکھا آپ نے، کھانا کھا لیا، روزہ ٹوٹ گیا. اچھا جناب آپ نے پانی پی لیا، روزہ ٹوٹ گیا. روزہ رکھ کر آپ نے غیبت کر لی، ٹوٹا تو نہیں لیکن بیکار ہو گیا، بچا کچھ بھی آپ کے پلے نہیں. روزہ رکھ کر آپ نے نگاہ پلید کر لی، آپ کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، صرف بھوک کاٹی ہے اور پیاس کاٹی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں یوں ٹرن لینے لگا ہوں مقصد کو سمجھانے کے لیے، جس نماز میں آپ نے کھانا کھایا ہے، جس روزے میں آپ نے کھانا کھایا ہے وہی ٹوٹا ہے، کل والا تو نہیں ٹوٹا. اس بار یہاں مسجد میں ایک اعتکاف بزرگ بیٹھے، تو وہ کہیں بیمار ہو گئے تو باہر چلے گئے. تو پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہوگا. میں نے کہا جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے بس وہی ٹوٹا ہے، پچھلا بھی نہیں ٹوٹا، واپس آ رہے تو اگلا بھی نہیں ٹوٹا. جو خرابی ہوئی ہے جہاں ہوئی ہے وہیں ہوئی ہے، کہیں اور نہیں ہوئی ہے. جس نماز میں آپ نے ریاکاری کی ہے تو بس وہی نماز ضائع ہوئی ہے. جو کل تک ریاکاری والی نہیں تھی وہ تو ضائع نہیں ہوئی ہے. اس سے زیادہ آسان کلام میں نہیں کرنے والا ہوں. میں نے ایک جہد سے آپ کی بات کی. میں نے پہلے کل ہی نماز کی بات کی، جو نماز ٹوٹی ہے وہی ٹوٹی ہے، کل والی نہیں ٹوٹی. میں نے کہا کہ جس نماز میں ریاکاری آئی ہے صرف وہی نماز ضائع ہوئی ہے، کوئی اور ضائع نہیں ہوئی. صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے ریاکاری کی بات آ گئی، تو جس صدقے میں ریاکاری آئی ہے وہی ضائع ہوا ہے، اور جو پہلے سے آپ نے اللہ کی محبت میں دیے تھے وہ ضائع نہیں ہوئے. ذرا اس کو ذرا سنبھال کے رکھیں. ایک اور سٹائل سے یہی بات پھر کرنے لگا ہوں. آپ کی نماز ٹوٹی ہے تو نماز ہی ٹوٹی ہے، نماز کے ٹوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹا. فیملی چینج کر کے بات کرتا ہوں. پہلے ایک ہی فیملی کی میں نے بات کی ہے. آپ کا حج بھی ٹوٹ جاتا ہے، حج بھی ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے طواف زیارت ہی نہیں کیا، واپس گھر آ گئے ہو، مصیبت بن گئی آپ کے لیے. کچھ اور امور ہوتے ہیں جن سے حج فاسد ہو گیا، بس وہی فاسد ہوا. جو پہلے ہو چکا تھا وہ تو فاسد نہیں ہوا. جو حج ٹوٹا ہے بس وہی ٹوٹا. نماز تو نہیں ٹوٹ گئی اس سے. حج توڑ کر نماز پڑھو، نماز تو ہو گئی ہے. حج کا نماز سے کیا تعلق، نماز کا حج سے کیا تعلق. آپ کا روزہ ٹوٹا ہے تو روزہ ہی ٹوٹا ہے، نماز تو نہیں ٹوٹی. ایک ہی فیملی کے اندر چلے جاؤ، جو نماز ٹوٹی ہے وہی ٹوٹی ہے، باقی نمازیں نہیں ضائع ٹوٹی. جس نماز میں ریاکاری ہوئی ہے وہی ریاکاری ہے، وہ ضائع ہوئی ہے، باقی نمازیں ضائع نہیں ہوئی. جو روزہ ٹوٹا ہے وہی ٹوٹا ہے، پچھلی عمر کے روزے نہیں ٹوٹے ہیں. اب میں فیملی چینج کر کے آپ سے بات کرنے لگا ہوں. روزہ ٹوٹا ہے تو روزہ ہی ضائع ہوا ہے، نمازیں ضائع نہیں ہوئی. نمازیں ٹوٹی ہیں، نمازیں ہی ضائع ہوئی ہیں، حج ضائع نہیں ہوا. تو جو نماز ہے اس کا حال آپ کے سامنے آ گیا. جو ٹوٹی ہے بس وہی ہے، پچھلی نہیں. جو روزے کا حال آپ کے سامنے آ گیا. جو روزہ ٹوٹا ہے بس وہی فساد کا شکار ہوا ہے، باقی روزے نہیں، باقی نمازیں نہیں، باقی حج نہیں. یعنی جو فساد جہاں آتا ہے، جو خرابی جہاں آتی ہے وہی عبادت ہے جو ضائع ہوتی ہے. لیکن رب کائنات نے کہا ان تحبط اعمالکم. حضور کی بے ادبی ہو گئی نا تو نمازیں بھی گئیں اور ساری ہی گئیں، روزے بھی گئے اور سارے ہی گئے، حج بھی گیا اور سارے ہی گئے، زکاتیں بھی گئیں اور ساری ہی گئیں، تقویٰ بھی گیا اور سارا ہی گیا. شب بیداریاں گئیں اور زندگی بھر کی شب بیداریاں چلی گئیں، ضائع ہو جائیں گی. اتنی ضائع کہ پلید جیسے وہ جھاگ ہوتا ہے ایسے ہو جائے گا، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا. اور اس سے بڑی سزا یہ ہے وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ اندر سے ہم سارے کے سارے خالی ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ عنوان سمجھ آنا چاہیے، عنوان سمجھ آنا چاہیے. ادب رسالت مآب علیہ السلام کا نماز سے بھی بڑا فرض ہے. نماز ٹوٹی ہے تو وہی ٹوٹی ہے، ادب سلامت نہ رہا تو ساری نمازیں ضائع ہو چکی ہیں. حضور کی تعظیم کا عنوان اتنا عظیم الشان ہے میرے سونے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مفتی ہونا الگ بات ہے، حاجی ہونا الگ بات ہے، اور درویش مست قلندر ہو کر سر جھکا دینا. یہاں تو بایزید بھی آتے ہیں تو سر جھکا کر آتے ہیں. یہاں تو میں کہتا ہوں کہ جنید بھی آتے ہیں، جنید تو بایزید ہی جا، یہاں تو جنید اور بایزید بھی آئے تب سر جھکا کر آتے ہیں. صحابہ کا ان آیات کے اترنے کے بعد یہ حال ہو چکا تھا. گھر میں دروازہ بنانا ہے، کھڑکی بنانی ہے، لکڑی کا کام کرنا ہے تو بڑے سے کہتے تھے سامان اٹھا میرے ساتھ، مدینہ سے باہر چلا جا، جہاں سے ٹھوکرے کی آواز بھی رسول اللہ کے گھر تک نہیں آنی چاہیے. صحابہ کے ہاں ایسا تھا کہ آج حضور سے کام پڑ گیا ہے، لیکن جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو آ کر کے حضور کا دروازہ مبارک کھٹکھٹایا نہیں کرتے تھے، بس ناخنوں کے ساتھ ناخنوں کو رگڑا کرتے تھے. اتنی آواز سے حضور طبیعت ہوئی آ جائیں گے کافی ہے، نئی طبیعت ہوئی ہم ایسے بھی نہیں کر سکتے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جو کہ صحابہ نے عملی نمونہ پیش کیا، تبھی سب صحابہ کے لیے غریب قرآن کی آیت آ گئی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ ہے جو اپنے تقوی میں کامیاب ہو گئے ہیں، یہ ہے جو اپنی نمازیں بچا گئے ہیں، یہی ہے جو اپنے روزے بچا گئے ہیں۔ یار اندازہ کر لیں کہ ناخن سے بس رسول اللہ علیہ السلام کے دروازے کو ناخن سے نوک بھی نہ کرنا، صرف رگڑ لگانا، طبیعت مبارک ہوگی تو ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تو اگلی آیت بھی نازل ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ آئے تھے، کچھ لوگ، وہ اگلی نشست کا حصہ ہے، کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ماجرا کیا ہوا تھا، کہا تم یہ بھی نہ کرتے، آوازیں نہ دیتے، چپ کر کے باہر بیٹھ جاتے، محبوب جب اپنی مرضی سے آتے تب آتے، تمہاری خیر اس میں تھے۔ تم نے بلایا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آج کی نشست میں وقت ہمارا سمٹ گیا ہے، آپ کو یہ بہت بڑی بات سمجھنی چاہیے۔ ہائے قرآن پاک کے ان الفاظ میں کیا آپ یہ نہیں سمجھے ہو؟ میں ایک بات رہ گئی، میں کہہ دیتا ہوں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا کہ ضائع ہو گیا سب کچھ۔ گستاخی رسول اللہ کی ایسی شے ہے، گستاخ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں گستاخ ہوں۔ قرآن پاک آپ کے سامنے، اسے پتہ نہیں چلتا میں نے گستاخی کی ہے، سمجھانے کے باوجود بھی اس کی طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی کہ میں نے گستاخی کی ہے۔ دور حاضر میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہنگامہ کھڑا ہے پوری دنیا میں، ایک شہر سے ہنگامہ اٹھا، پاکستان بھر میں گیا، پوری دنیا میں ہنگامہ چلا گیا، سرکار دو عالم علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کی توہین کی گئی ہے۔ جس ہستی والا شاخ کو حضور نے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کی توہین کی گئی ہے۔ علماء سمجھا کر تھک گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا اس مولوی صاحب کو کہ بھئی میں سمجھ جاؤں کہ بھئی غلطی ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور قرآن یہی کہتا پتہ نہیں چلنا، رسول اللہ کے قلب اطہر پر خطا کا فتویٰ جاری کرنا، تحقیقیں پیش کر رہا ہے۔ اب تو مجھے یہ کہنے کے بھی دل نہیں کرتا، تحقیقیں پیش کر رہے ہیں، کس بات کا ادب، کس بات کا احترام؟ جب تمہیں کائنات سے سب سے معزز گھرانے کا ادب نہیں رہا تو مولوی جی ہمیں تمہارا کیا ادب رہا اور کیا احترام رہا؟ تو دلیلوں پر دلیلیں، حوالوں پر حوالے، وہ حوالے شوالے ٹھوس کر کے اپنے بند کر لو۔ اتنا جملہ کتنا آسان تھا، اچھا جی آپ نے توجہ دلا دی ہے، غلطی ہو گئی ہے، نہیں بھی غلطی تھی تو غلطی ہو گئی ہے تب بھی غلطی ہوگی، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، معاملہ تھم بھی جاتا اور اللہ کی بارگاہ میں عزت بڑھ بھی جاتی۔ اور اس وقت عزت ان تحبط اعمالکم، عزت ضائع، عزت کا جنازہ نکل گیا۔ لیکن وہ قرآن پاک کہتا ہے لا تشعرون، یہ آیتیں پڑھنے کے باوجود کہ پتہ نہیں چلتا گستاخ کو کہ گستاخی ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں چل رہا ہے گستاخی ہو گئی ہے۔ زمانوں سے کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں جو ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر رہتے ہیں، ان سے کچھ گستاخیاں ہوئی ہیں، ان کو سمجھایا بھی گیا، بتایا بھی گیا، مناظرے بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن وہ بے سود ہے، بے فائدہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ تمہیں پتہ چلنا ہی نہیں ہے، پتہ چلے گا کہ غلطی ہوگی تو ہی جاؤ گے نا۔ تو اللہ چاہتا نہیں ہے کہ ان گستاخوں کو معاف کیا جائے اور ان گستاخوں کو ان سے عفو سے کام لیا جائے اور ان سے صرف نظر کیا جائے، ورنہ اتنا کافی تھا، اتنی سزا کافی نہیں تھی، سب ضائع ہو گیا ہے۔ آگے یہ جملہ کیوں اتارا؟ تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا، تم یہی سمجھتے رہو گے ہم اسی نور کی بلندی پر ہیں، تم یہی سمجھتے رہو گے ہم اسی تقوی کی بلندی پر ہیں، تم یہی سمجھتے رہو گے ہم تو اللہ کے قرب خاص میں رہنے سہنے والے لوگ ہیں۔ یہ پتہ نہ چلنے والے الفاظ نازل کیوں ہوئے؟ ان پتہ نہ چلنے کے الفاظ میں راز ہے۔ پتہ چل جائے تو بندہ اہتمام توبہ کر لیتا ہے، پتہ چل جائے تو بندہ ہاتھ باندھ لیتا ہے، پتہ چل جائے تو بندہ اللہ کے حضور سر جھکا دیتا ہے، اور پتہ نہ چلے تو بندہ کہتا ہے میں تو ہوں ٹھیک ہے، غلطی میں نے کی نہیں ہے، معافی کس بات کی مانگوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لہذا باادب ہوشیار، یہ کسی بادشاہ کے آنے کی آواز کا نعرہ نہیں ہے، باادب ہوشیار، یہ قرآن کہتا ہے دربار محمد کے لیے آواز ہے، باادب ہوشیار، تم محمد مصطفیٰ کے پاک دربار میں حاضر ہوا چاہتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدق اللہ مولانا۔